السلام علیکم۔ آئیے ایبٹ آباد بائی پاس پر سفر کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد بائی پاس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حویلیاں سے نکل کر کھوتا قبر سے شروع ہوتا ہے اور تمتوڑ کے مقام پر جا کر مری روڈ سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اس دوران بہت ہی خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لگ بھگ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اس کو مکمل ٹریول کرنے میں، اور اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت مناظر، کیونکہ ابھی تک اتنی آباد کاری نہیں ہوئی اس کے ارد گرد، تو بڑے ہی دلکش مناظر ہیں اور نظارے ہیں جو اس کے ارد گرد دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ پہاڑیاں، جنگل اور جنگلوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے گھر، وادیاں، یہی اس کا خاصہ ہے۔ تازہ ہوا، کشادہ اور خوبصورت روڈ۔ فیملی کے ساتھ اگر آپ کو ڈرائیو پہ جانا ہو اور کچھ اچھا وقت گزارنا ہو تو یہ ایک نہایت ہی ایک اچھا آپشن موجود ہے۔ کوئی چھوٹے موٹے اب ریسٹورنٹس بھی بن رہے ہیں جو کہ یہاں پر مسافروں کو بڑا اچھا ایک موقع فراہم کرتے ہیں کچھ اچھا وقت گزارنے کا۔ ٹریفک اتنی نہیں ہے، جانور، لوگ، مقامی آبادیاں ہلکے پھلکے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خوبصورتی ہر طرف گویا بکھری ہوئی ہے۔ ایک منظر دوسرے منظر تیسرے منظر کو جنم دیتا ہے۔ جدھر دیکھتے ہیں آپ کو زندگی، سادگی، انکساری، عز اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اور پورے سفر کے دوران یہ والا منظر تو مجھے بہت ہی میرے دل کو بھایا کہ ندی دوڑ جو کہ گلیات کے پہاڑوں سے نکل کر تربیلا ڈیم تک جاتی ہے، یہ نہایت خوبصورت منظر ندی دوڑ کا، بہت ہی پیارا منظر۔ اور یہ پیچھے پہاڑ کیا ہیبت کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ ندی دوڑ کے خوبصورت شاخیں نکل کر آگے حویلیاں گاؤں سے ہوتی ہوئی تربیلا ڈیم میں جا گرتی ہیں۔ بہت ہی پیارا منظر، شفاف پانی، یہ نیچے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ندی کنارے، اپنی محو گفتگو ہیں۔ پتہ نہیں کس وہم و خیال میں ہم اپنے سفر کو آگے جاری کرتے ہیں۔ زندگی بھی ایک شاہراہ کی مانند ہی ہے۔ یہ ایک کسی ولی اللہ کا مزار ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو سامنے ایک ہیبت والا بڑا خوبصورت پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور نہایت ہی آپ کہہ لیجئے کہ زبردست ایک ہیبت، اور اس کی دامن میں یہ جو آبادیاں ہیں، دامن کوہ میں، اپنی مثال آپ ہے۔ واللہ کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ شاید ویڈیو اس چیز کو اس طرح نہیں ڈسکرائب کر سکے جو کہ میں اس ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور روڈ کی خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک شاہراہ ہے کہ جس پر بس بندہ گامزن ہے۔ علاقہ بھی کشادہ ہے، پہاڑ دور دور ہیں، ایک میدان کی سی فیلنگ آ رہی ہے۔ ایبٹ آباد میں آپ کو چلتے ہوئے اتنی کشادگی کا احساس نہیں ہوتا، نہیں
گلیات وغیرہ میں، تو یہ جو کشادگی ہے اور یہ کھیت اور مٹر کی فصل لگی ہوئی اور لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، تو یہ کشادگی آپ کے دل میں وسعت کو جنم دیتی ہے اور آپ کی روح کو ایک تازگی سی ملتی ہے۔ لوگ اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف، کہیں فصل لگی ہوئی تو کہیں کاٹی ہوئی تو کہیں ہل چلایا ہوا۔ بے شک انسان اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نشانی کیا ہوگی۔ یہ خوبصورت ایک منظر ہمارے اس بائی پاس کا، تو اس انسان نے ہی دنیا کی رونقوں کو ایک عجیب جلا دی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنا نیٹ اور کتنا کلین یہاں سے ہمارا بائی پاس لگ رہا ہے۔ ایبٹ آباد بائی پاس نہایت خوبصورت، گویا زندگی کی کوئی شاہراہ ہو کہ جس کے پر انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے محو سفر ہو، اور اس غم سے بالکل آزاد ہو کہ منزل کہاں ہے، منزل کدھر ہے، منزل کب آئے گی، منزل کی فکر سے ناشنا ہو۔ یہ راستے میں پولیس چوکی جو لوگوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، آتی جاتی گاڑیوں کو شاید چیک کر رہے ہوں گے، اور یہ پیچھے پہاڑ کا خوبصورت، نہایت ہی خوبصورت منظر۔ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، نہ خدا کعبے میں دیکھا نہ وہ بت خانے میں ہے۔ دیکھ لیجئے یہاں سے تو بہت ہی دل موہ لینے والا ایک منظر ہے۔ ایبٹ آباد بائی پاس کا صبح و شام ہو پیر بابا پر، میرا سلام ہو پیر بابا پر، نہ کوئی اور بات کروں سارا کلام ہو پیر بابا پر۔ حضرت سید علی ترمذی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ شخصیت سید شاہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ابن سید جمال رحمۃ اللہ علیہ، ابن سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ابن سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ابن سید علی ترمذی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں جدونوں کو لے کر آئے اور یہاں اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں پر جدون قبائل کی آبادکاری کی۔ تو یہ گاؤں ہے آپ کے سامنے ملکہ، یہاں پر جدون قبیلہ آباد ہے، اور غالباً اس کا نام ملکہ کے سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جدول قبیلے کے جو سربراہ حضرات ہوں گے وہ یہیں پر ہوں گے۔ تو دم توڑ کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ راستے کی آبادیاں ہیں، یہ خوبصورت منظر ہیں، خوبصورت روڈ ہے۔ صحرائے دل پر آؤ بات کرتے ہیں، سب پرانی باتوں کو آؤ یاد کرتے ہیں۔ تم بھی تھے جب تنہا، ہم بھی تھے جب تنہا، خواہشوں کے میلے میں، اس جہاں کے ریلے میں، جس گھڑی تم پہ پڑی دل کی نظر، دل نے کہا تو ٹھہر، ہے ادھر اپنا کوئی نم آنکھ کا سپنا کوئی، پر میں نے تم کو کھو ڈالا، جو تھا سب ڈبو ڈالا، خواہشوں کے ریلے میں، اس جہاں کے میلے میں، جس گھڑی تم پہ پڑی دل کی نظر، دل نے کہا تو ٹھہر، پر میں نے تم کو کھو ڈالا، جو تھا سب ڈبو ڈالا، خواہشوں کے ریلے میں، اس جہاں کے میلے میں۔
اور کاش تم یہ جان پاؤ کتنے غم اٹھائے ہیں میں نے اکیلے میں اس جہاں کے میلے میں۔ ایک سے بڑھ کر ایک مناظر، خوبصورتی کا شاہکار ایبٹ آباد بائی پاس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اتنا ہی اچھا لگا ہوگا کہ جتنا اس عاجز فقیر حقیر کو۔ نہایت بہترین، نہایت عمدہ، نہایت ہی اعلیٰ، ناقابل بیان منظر و ہیبت و شان اس پہاڑ کی یہاں سے گویا عظیم عظمت کے ساتھ کھڑا ہو۔ بہت جلالت اور جلال سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر، اس کی شان کو دیکھ کر، اور اس کی کوہ میں، دامن کوہ میں جو آبادی ہے یہ تو گویا جنت نظیر معلوم ہو رہی ہے۔ اور یہ موڑ تو ان زندگی کے موڑوں کی مانند لگ رہا ہے کہ جن میں بہت ہی حسین لمحے گزرے ہوتے ہیں اور آگے آنے والی خوبصورت منزلوں کی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ سفر کس قدر آسان لگتا ہے کہ جب ایسی کوئی شاہراہ پہ گامزن ہو آدمی۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتی رے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ ایسے ہی کسی درخت کو کسی رستے کے کنارے دیکھ کر داغ دہلوی نے یہ شعر لکھا ہوگا شاید۔ جو چلے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو جہاں سے گزر گئے، رہی یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے نہ گزر گیا۔ صبح ہو شام، کیا خوبصورت منظر ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، واللہ واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کیا منظر ہے، کیا ہی منظر ہے، کیا روڈ ہے، کیا نظارے ہیں، واللہ سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا مظہر انسان کے دل پر ان قدرتی نظاروں کو دیکھ کر جو ہے ایک عجب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایمان کسی کیفیت میں بندہ چلا جاتا ہے، بڑائی پروردگار کرنے کو دل کرتا ہے، ذکر الہی کرنے کو دل کرتا ہے۔
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے، رگوں سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ کیا منظر ہے، کیا منظر ہے، واللہ کیا منظر ہے، کیا کہنے، واللہ زبردست۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے جیسا کہ میں نے کیا۔ ہم آہستہ آہستہ تاریخی مقام دم توڑ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور چند منٹوں بعد ہم دم توڑ میں انشاءاللہ ہوں گے۔ دم توڑ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایبٹ آباد کا قدیم ترین آباد مقام ہے، اور شاید قدیم زمانے میں صدر مقام ہے۔ یہ ٹول پلازا آپ دیکھ سکتے ہیں بن رہا ہے، شاید ابھی تک بنا نہیں ہے، یہ خواتین کہیں جا رہی ہیں۔ تو دم توڑ ایک ایسی آبادی ہے جو کہ قدیم زمانے سے ایبٹ آباد کا صدر مقام تھی اس علاقے کا، اور اس علاقے کو کنٹرول کرتی تھی یہ آبادی۔ اس مقام پر حضرت سید شاہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ جدون قبائل کو لے کر آئے اور یہاں سے ترک آبادی کو بے دخل کیا اور جدونوں کو آباد کیا۔ دم توڑ اولیاء کا مسکن ہے، یہاں پر مولا پت سرکار قلندری لال شہباز قلندر کے سلسلے سے ان کا مزار بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جس پر بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہیں پر ترکوں کا قدیم قبرستان بھی ہے، اور یہیں پر یہ پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پیچھے گھنے جنگلوں میں، اور وہ سامنے یہیں پر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے حضرت شاہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ وہی مقام ہے، اور یہیں پر شمسی سادات میں سے شاہ شمس تبریز کی اولاد میں سے سید نصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار بھی ہے جو اوپر کہیں قوم سیٹ کے پاس۔ تو اس پر کبھی ہم آئندہ کوئی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند